حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین حق کے غلبہ کے لیے جو قربانیاں دیں اور جس جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کیا، انسانی تاریخ ایسی مثالوں سے خالی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد سے پہلے میدان احد میں حضرت عبداللہ بن جحش یہ میرے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ قبولیت کا لمحہ ہے، خاص وقت ہے، تو آئیں مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ پہلے آپ دعا کریں، میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا، آپ آمین کہیے گا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یا اللہ کل جب میرا مقابلہ ہو اور تو ایک طاقتور، مضبوط، تگڑے دشمن کو میرے مقابلے میں بھیجنا، میں اس کے ساتھ لڑوں یہاں تک کہ میں اسے زیر کر دوں، میں اسے قتل کر دوں، اور پھر میں اس کے ہتھیار، اس کی زرہ، اس کا لباس میں اتار لوں۔ حضرت عبداللہ بن جحش نے اس پہ آمین کہا۔ اب حضرت عبداللہ بن جحش کی باری آئی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب العالمین، یا اللہ کل جب میرا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو، میں تیری رضا کے لیے تیرے دشمنوں کے ساتھ لڑوں، تو میرے مقابلے میں ایسا تگڑا، طاقتور، مضبوط، ماہر دشمن میرے مقابلے میں بھیج، میں اس کے ساتھ لڑوں اور وہ دشمن مجھے قتل کر دے، مجھے شہید کر دے، اور پھر اس کے بعد وہ میری ناک، میری کان کاٹ دے، میرا مسلح کر دے، اور کل کو جب میں تیری بارگاہ میں قیامت والے دن آؤں تو مجھ سے پوچھے، کیا میرے بندے تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، تیرے ساتھ یہ معاملہ، تیرے ناک، تیرے کان کیوں کاٹے گئے؟ تو میں کہوں فی کا وفی رسولک، یا اللہ تیری محبت اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جرم میں مجھے یہ میرے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے، تو میری بات سن کے یہ ارشاد فرمائے کہ میرے بندے تو نے حق اور سچ کہا ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ اگلے دن ہم دونوں کے ساتھ وہی ہوا جو ہم نے دعا مانگی تھی۔ پھر حضرت عبداللہ بن جحش کو آپ کے ماموں جان سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔